तो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं। आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर लें। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फोन आता है कि मैं आ रहा हूं। मैं उन गरीबों को भी जानता हूं जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न आबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूं, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हैं ये जगह मैंने खरीदनी है, यहां रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूं, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग जमीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, दो कदम पीछे भी हटे, कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं, वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे,
تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ۔ وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے۔ شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھئی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے۔ تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی۔ تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا۔ کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ میرا دماغ نہیں کام کرتا، کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ کس سے؟ اور جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے۔ ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے، پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو، جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا، تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، الجھاؤ ہو۔ ہر جگہ بحث ہوگی، کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا، ہر جگہ بحث۔ انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں۔ حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے۔ جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے۔ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے، کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے، کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے، تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے، جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا، محبت کے پیغام نہ بھیجنا، ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں۔ ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی، مشرک کی، یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عذرائے محبت، میں کہتا ہوں سائی ماڑا ہو نا، بیچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو، آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوستوں کی؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا، کبھی کبھی صحیح چلیں، جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا، وہ بنائیں، کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں نا۔ وہ میسیجز کا جواب ذرا 20 منٹ کے بعد دے لیجئے گا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کچھ چیزیں قابل، چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کر لوں۔ تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیہ نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ادھے نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری
اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھیا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو۔ اور دو جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں۔ محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے، عزت اس بات میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے، حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے۔ لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو، اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کا کردار۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دبدباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے۔ جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں، لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے، تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے ہیں، ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں کو۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں شادی پہ جا رہا تھا تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے، تو انہوں دا بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی، کہہ رہا سی ابا جی اے ان شادی تے نا مٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے بستی ہوندی بندے دی۔
तो मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होता तो सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो जरा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज जो होती है उसमें तकल्लुफ नहीं होता, असल में तकल्लुफ नहीं होता। और जब आप कुछ चीजें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं ते ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खाधी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ पैदा कर दिया जिंदगी में। हजरत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फारूक आजम से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं, आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। पर अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फोन आता है कि मैं आ रहा हूं। मैं उन गरीबों को भी जानता हूं जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहां थोड़े दिन कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न आबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूं, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हो ये जगह मैंने खरीदनी है,
یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے. پتہ ہے میں مسافر ہوں, ٹرین آئی اور میں بس اسٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے, جھگڑے نہیں بناتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں. اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, اوے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے, 2 قدم پیچھے بھی ہٹے, کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں, یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے. فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے, بحث کرنا چاہے, لڑائی کرنا چاہے, تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ہر بندے سے الجھ جانا, ہر بندے سے ہی بحث کرنا, ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ. وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے, گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں, جنگل کا بادشاہ ہے. شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت, آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے. تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے, اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے. کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا. کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے, سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. میرا دماغ نہیں کام کرتا, کس سے بحث کر رہے ہو تم, کس سے؟ اور جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے. ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں, خبریں تھوڑی ہیں, تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے. پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو, جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا, تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو, الجھاؤ ہو. ہر جگہ بحث ہوگی, کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا, ہر جگہ بحث. نکل آئیں, الجھاؤ نہ زندگی میں پیدا کریں. اتنی ٹانگیں نہیں ہمیں پھیلانی چاہیے کہ جاتی دفعہ بندہ اکٹھی کرنا چاہے تو پھر اس سے اکٹھی نہ ہو سکے. اتنے جھگڑے بندہ کر لے زندگی میں کہ وہ جاتی دفعہ معافیاں بھی لینا چاہے تو اسے معافیاں بھی میسر کہاں جائے معافیاں لینے. کچھ تھوڑا سا نا انسان کو کہیں درگزر کہیں چھوڑ دینی چاہیے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا, 4 ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے. لیکن وہ لوگ مطلق العنان ہوتے تھے, بادشاہت تھی ان کے, اطاعت کے حلف ہوتے تھے. اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے سیر کے لیے, 2 سپاہی بھی ساتھ ہیں. تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں ہی سو گیا ہے. سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں کے نا, وہ کھیت میں ہی سو جاتے تھے. تو حضرت رات کو لوگوں کی خبر گیری کو نکلے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے. 10 سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے, 2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے, 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے, 10,000 تک درود شریف جاتا تھا. قوم کا خیال بھی رکھتے تھے اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے. عمر کتنی پائی؟ 39 سال. ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے. 40